حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، کیا یہ بات حقیقت ہے اور اس کی وجہ کیا پیش آئی تھی؟ محمد الیاس ابو زیبی سے۔ محمد الیاس بھائی، ہمارے علم میں کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، تو اگر کسی کے پاس روایت ہے تو وہ اس کی سند صحیح ہونا ثابت کرے تو ہم مان لیں گے۔ کوئی ایسی مستند روایت ابھی تک ہمارے علم میں بہرحال نہیں ہے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی لحاظ سے دیگر صحابہ کرام پر جزوی فضیلتیں یقیناً حاصل ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک تو آپ کی ولادت مبارکہ کعبۃ اللہ میں ہونا منقول ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ خانہ خدا جس کو کہا جاتا ہے، جو پوری قیامت تک کے مسلمانوں کی توجہ اور ان کی آمد کا مرکز رہے گا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ولادت مبارکہ کو محبوب رکھا۔ دوسرا پھر نبی جو کتب سیر میں واقعہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے ان کے سامنے دعوت اسلام کو پیش کیا، اور اس کے بعد فرمایا کون مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ تو بڑے بڑے سرداران بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، سب خاموش رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو اس وقت بعض روایات کے مطابق 7 برس کے تھے، آپ کھڑے ہوئے اور کہا گیا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا آپ بیٹھ جائیں۔ دوبارہ ترغیب دی اسلام کی، پھر فرمایا کون مجھ سے بیعت کرتا ہے؟ پھر سب خاموش رہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، رسول اللہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ فرمایا آپ بیٹھ جائیں۔ پھر تیسری مرتبہ ترغیب دی، پھر سامنے سے وہی خاموشی رہی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ اب سرکار نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے آپ آگے آئیں، اور پھر سرکار نے ان کو بیعت فرمایا۔ اس سے پھر فقہائے یہ میرے مولا علی تیرا رجب ہے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے طواف میں مشغول ہے۔ اچانک محسوس ہوا کہ میری یہاں بچے کی ولادت ہونے لگی ہے۔ مان پریشان ہو گئی کہ گھر کیسے جاؤں۔ اتنے میں خیال آیا کہ چلو چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مان کعبے کے قریب سے ہاتف غیبی کی آواز آئی، فاطمہ گھر جانے کی ضرورت نہیں۔ اچانک کعبے کی دیوار پھٹی، راستہ بنا، آواز آئی فاطمہ کعبے کے اندر چلی آؤ۔ کعبے کے اندر مولا علی کی ولادت ہوئی، اور یہ وہ علی ہیں کہ ولادت کے ساتھ ظہور نجاست نہیں ہوا جیسے اور بچوں کو ہوتا ہے۔ یہاں کئی بدتمیز نا اپنے عقل کے اس کوسلے پہ چلتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کعبہ کوئی زچہ خانہ تھا کہ وہاں پر معاذ اللہ یہ نجاست گئی ہوگی۔ مانا کہ ہم نے وہ زچہ خانہ نہیں تھا، لیکن پیدا ہونے والا تیرا باپ نہیں تھا، علی تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے کہتے ہیں ہوئی تو کیا ہو گیا اگر ہوئی بھی ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ لفظ کعبہ جو لکھا ہے نا تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، حالانکہ قرآن میں ہے ہادین بالغ الکعبہ کہ حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو۔ تم کہاں ذبح کرتے ہو؟ مینا میں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ پورے حرم کا نام جہاں حرم ہے، مسجد الحرام ہے، وہاں کعبہ بھی حرم کا نام ہے۔ تو حضرت علی کا گھر چونکہ حرم میں تھا تو کسی نے لکھ دیا مولود کعبہ۔ ان کے ہاتھ میں آ گیا جی کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ پھر دیوار پھٹ گئی نکلنے کے لیے، شیر خدا جو نکلے کعبے کی دیوار پھاڑ کے نکلے۔ یہ تعریف ہو رہی ہے یا مذمت ہو رہی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ واقعی کعبے کے اندر پیدا ہو، پہلے تو یہ چیز عقل کے بھی خلاف ہے۔ تمہاری بیوی بیٹی بچی کا ولادت کا وقت قریب آیا، اس کو مسجد لے جاتے یا اسپتال لے جاتے؟ تو حضرت علی کی والدہ اتنی کم عقل تھی
ان کو درد زے ہو رہا تھا، وہ کعبے میں آ گئی کہ وہیں خون نکلے اور کعبہ پلید ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کی باتیں سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ہوئی، اس روایت کے بارے میں بتائیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط؟ یہ روایت المستدرک للحاکم میں موجود ہے، امام حاکم نے تو دعویٰ کیا ہے اس روایت کا کہ یہ صحیح ہے، لیکن یہ روایت بہت کمزور ہے۔ ایون مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں، کہ سپاہی تھے اس روئے ارض کے اوپر، ناسبیت کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا، ان سے بھی یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے بھی یہ مانا تھا کہ یہ روایت کمزور ہے، اور انہوں نے بڑی ٹیکنیکل بات کی تھی کہ کعبے کے اندر پیدائش ہونا یہ حضرت علی کے لیے فضیلت نہیں ہے، یہ کعبے کے لیے فضیلت ہے۔ ظاہر ہے ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ اے کعبہ تیری حرمت اللہ کے نزدیک ہے، لیکن ایک مسلمان کے دل کو دکھانا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ کعبے کی حرمت ایک مسلمان کے دل کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اگر سپوز حضرت علی علیہ السلام کعبے میں پیدا بھی ہوئے ہوں، یہ حضرت علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی فضیلت ہو سکتی ہے، تو یہ ثابت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ فضیلت اس اعتبار سے ہوتی تو پیغمبر بھی کعبے میں پیدا ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام تو اپنے گھر پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اگر کوئی اس کو کوئی یہ آج کل بھی وہ مولود کعبہ کانفرنسز کروا رہے ہوتے ہیں ہمارے بریلوی بھی اور شیعہ بھی، حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ حدیث کافی نہیں ہے جو صحیح مسلم میں 240 ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ پھر جو حدیث متواتر ہے صحیح مسلم میں، ترمذی میں، سنن نسائی الکبریٰ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پہ کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ یہ اتنی حدیثیں میرے مولا خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہوئے، حضرت کی ولادت کعبے میں ہوئی، تو آپ نے سنا ہوا ہے اور مولود کعبہ کیا آمد کیسے ہوئی ہے۔ 3 دن تک حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے میں رہیں، اور کعبے میں بھی دروازے سے نہیں گئیں، اس لیے کہ اگر دروازے سے جاتی تو کہا جاتا کہ یہ نہ جاتی تو کون جاتا، چابی تو ان کے شوہر کے پاس تھی، بھئی ان کے گھر کا ہی تو تھا، تو دروازے سے نہیں جائیں گی جو تاریخ لکھے کہ بھئی انہی کا گھر تھا، انہی کا اختیار تھا، انہی کے بچے تو پیدا ہوتے وہاں، انہی کے بچے تو دنیا میں آتے وہاں، لہٰذا بی بی خانہ کعبہ میں دروازے سے نہیں گئی ہیں، دیوار سے گئی ہیں، دیوار کھلی ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ ابو طالب کی زوجہ میری بھتیج بہو وہ جو ہے وہ طواف خانہ کعبہ کر رہی ہے، اور مجھے پتا تھا کہ قریب الولادت ہے، بچے کی آمد قریب ہے، کہ ایک مرتبہ میں نے دیوار کو ہلتے ہوئے دیکھا، میں خوف زدہ ہوا کہ دیوار اس پہ گر رہی ہے، میں ابھی دوڑ کر قریب گیا تھا کہ وہ دیوار کے کھلنے پر اندر چلی گئی اور دیوار جڑ گئی۔ اچھا اگر یہاں پر ہی بات ختم ہو گئی ہوتی تو لوگ کہتے کہ خبر واحد ہے، ایک راوی نے بیان کیا ہے، معتبر نہیں ہے روایت کہ کعبے میں حضرت کی آمد ہوئی ہے، لیکن اللہ بھی تو جانتا ہے نا کہ مجھے علی کے فضائل کیسے عام کرنے ہیں، تو جاتے ہوئے تو ایک نے دیکھا تھا، آتے ہوئے سارا مکہ دیکھے گا۔ 3 دن تک جب تک مکہ پورا جمع نہیں ہو جائے گا، مکے کے اطراف کے دیہات اور گاؤں جمع نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک بی بی باہر نہیں آئیں گی۔ کیونکہ ہم نے زندگی میں یہی ایک کام کیا ہے، بات کو اچھی طرح سے سمجھنا اور بات کو اچھی طرح سے سمجھانا، اور 20 برس کے بعد بھی کوئی بات سمجھ میں آ گئی کہ غلط ہے، اس کو کھلے طور پر اعتراف کرنا یہ میری غلطی ہے، ضد پر ڈٹنا نہیں ہے۔ مولوی صاحب یہ کہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ کا یوم ولادت مناؤ، یہ کم از کم تاریخ کا ایک نیا نمونہ ہے، نہیں تو ہم نے اپنی زندگی میں حضرت مولا مرتضیٰ کے ولادت کے نام سے گھبرانے والے علماء دیکھے، اور یہ بات دیکھی ہے کہ ان کو کعبے کے اندر پیدا ہونا ثابت کرنا یہ سرکار کی بے ادبی بنتی ہے۔ سرکار کی بے ادبی، سبحان اللہ۔ سرکار کعبے شریف کے اندر پیدا نہ ہوں تو مولا مرتضیٰ کعبے شریف کے اندر پیدا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم ایک ابہام کی زبان میں سرکار کو مولا مرتضیٰ
کی ذات پاک کو سرکار سے بھی افضل سمجھتے ہو، کیونکہ کعبے میں پیدا ہونا ایک تقدس ہے، ایک بزرگی ہے، اور کوئی ایسی بزرگی ہے جو سرکار سے پہلے کسی اور کو مل گئی ہو؟ سرکار کے بارے میں بالاتفاق یہ بات ہے، سرکار کعبے کے اندر پیدا نہیں ہوئے۔ پھر جب یہ بات متفق علیہ ہے کہ سرکار کعبے شریف کے اندر پیدا نہیں ہوئے، یہ کس طرح ثابت کرو کہ حضرت علی مرتضیٰ جو ہوئے کعبے کے اندر پیدا ہوئے؟ سوال کی بناوٹ سمجھ آئی ہے؟ دور حاضر کے دانشور کے مزاج میں یہ ایک کمپلیکیشن ہے، ایک پیچیدگی ہے، جس کو ایک عام سادہ لو مسلمان سن کے واقعی ایک مرتبہ ذہنی طور پر منتشر ہو جاتا، متزلزل ہو جاتا ہے کہ سرکار کی شان میں تو اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا، تو حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں ایسا واقعہ کیوں مل سکتا ہے؟ سرکار کا کعبے کے اندر پیدا ہونا ثابت نہیں کرتے ہو، تو حضرت حیدر کرار کا کیوں کعبے کے اندر پیدا ہونا ثابت کرتے ہو؟ قطع نظر اس بات کے کوئی اور پیدا ہوا یا نہیں ہوا، اس کا جواب عرض کرتا ہوں، لیکن انصاف کی توقع کروں گا کہ دراصل بات یہ ہے، کعبے کے اندر پیدا کرنے کی مصلحت یہ ہے کہ کعبے شریف کے تقدس سے پیدا ہونے والے کو ترقی ملے، اس کے مرتبے میں اضافہ ہو، کہ علی کی ولادت کعبے کے اندر ہو تو علی کی شان ایسی ہے کہ اس کے مرتبے میں کعبے کے اندر ولادت میں عظمت کو دخل ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کا مرتبہ بلند ہو، کعبہ اس کے مرتبے کو پروموٹ کر سکتا ہے۔ کہا محبوب کبریا تم کعبے کے اندر پیدا نہیں ہو سکتے ہو، اس لیے کہ تم تو جس جگہ کو ٹھوکر مار دو کعبہ بنا دے۔